أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں قسم میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، کل ہم نے عبادات قلبیہ پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی اور اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور تعریف ہم نے بتائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نیک اعمال اور نیکیاں جس کا ہمیں حکم دیا، ان کا تعلق دل سے ہے. دل سے ہے. ان تمام چیزوں کو ادا کرنا اور اپنے دل میں ان تمام چیزوں کو پیدا کرنا، یہ واجب و فرض ہے. یہ ایک قسم کی عبادت ہے اور اسی کو عبادت قلبیہ کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے اعمال ہیں، جتنی قسم کی عبادات، مالی، بدنی، قولی، سب کی قبولیت کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اسی دل پر رکھا ہے. دل کی جو عبادت، دل کا جو عمل ہے، اس پر موقوف ہے. یہاں آج ایک چیز کی اور ہم وضاحت کر دیں، بڑی اہم ہے اور اس کا جاننا، اس کا علم رکھنا بھی ضروری ہے. یہ جو عبادات ہم نے بتائی آپ کو کہ بدنی عبادات، مالی عبادات، بدنی اور مالی دونوں عبادات، یہ جو عبادات ہیں، چاہے صرف بدنی ہوں یا صرف مالی ہوں یا بدنی اور مالی ہوں، علماء کا ایک گروہ جن کو فقہا کہا جاتا ہے، انہوں نے ساری زندگی جو خدمت کی ہے وہ صرف اسی عبادت کی. ظاہری عبادت یعنی مالی اور بدنی یا مالی اور بدنی، ساری زندگی انہوں نے جو خدمت کی ہے انہی
عبادات کی، ان پر کتابیں لکھنا اور ان کو عام کرنا. نماز ایسی پڑھی جائے گی، روزہ ایسا رکھا جائے گا، نماز کے یہ مسائل ہیں، روزے کے یہ مسائل ہیں، حج اور عمرے کے یہ مسائل ہیں. انہی عبادات پر گفتگو کی ہے. ان کے علاوہ اور عبادت قلبیہ جو ہوتی ہے اس پر کوئی گفتگو ان کے ہاں نہیں ہوئی تھی. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھیں. اور سلف کے منہج اور محدثین نے جو کام کیا ہے اس کو سمجھیں اور دونوں میں فرق محسوس کریں اور فرق کریں. پھر جتنی عبادات ظاہریہ ہیں، مالی بدنی اور مالی دونوں، ان تمام قسم کی عبادات پر فقہا نے صرف انہی عبادات پر گفتگو کی ہے. بس یہ عمل کیسے کیا جائے، ان کے مسائل کیا ہیں، تشریح، فروعات، ساری چیزیں اسی سے متعلق ہیں. نمبر 2، دوسرے لوگ اعمال قلبیہ پر ان لوگوں نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی. تو ایک گروہ صوفیوں کا نکلا. صوفیہ جن کو اہل باطن کہا جاتا تھا، اور بڑی ان کی اہمیت، انہوں نے ساری توجہ صرف باطن پر کیا. دل کی صفائی، دل کی اصلاح، ان کو کوئی تعلق، ان کا کوئی تعلق بدنی اور مالی عبادت سے نہیں رہا. اور انہوں نے جو تصوف کی لائن میں دل کی اصلاح کی کوشش کیا، ان میں بھی اکثر ان کے اپنے بنائے ہوئے وصول تھے، کتاب و سنت سے ماخوذ نہیں تھے، شریعت سے ماخوذ نہیں تھے، اپنا خود ساختہ. اکثر ان کے وصول و ضوابط دل کے اصلاح کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے اپنے من گھڑت اور اپنے اپنے وصول تھے. اسی لیے 4 بڑے بڑے صوفیوں کے طریقے ہیں، ہر ایک کے یہاں اصلاح قلب کا اور اصلاح باطن کا الگ الگ طریقہ ہے. سب کا مقصد ایک ہے، دل کی صفائی، لیکن طریقے سب الگ الگ ہیں. الگ الگ کیوں ہیں؟ چونکہ من گھڑت تھے، اپنے اپنائے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے تھے. انہوں نے جو سوچا اس کے ذریعے ہم دل کی اصلاح کریں گے، انہوں نے کوشش کی. لیکن صحابہ کرام، تابعین، اہل الحدیث، محدثین، سلف جو تھے، انہوں نے دونوں کی ہر قسم کی عبادات پر بھی گفتگو کیا، اس کی بھی اصلاح اور دل کی بھی اصلاح. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، ہر ایک نے اپنا ایک الگ الگ میدان رکھا. لیکن صحابہ، تابعین، اہل الحدیث، محدثین، سلف، یہ جو گروہ تھا، انہوں نے نہ صرف فقہا کی طرح فتاوے اور کیا کہتے ہیں مسائل کا خیال رکھا، روزے نماز کا، اور نہ تو صوفیوں کی طرح من گھڑت اپنے گڑھے ہوئے وصول اور قصے کہانیوں پر موقوف بنیاد رکھی. کتاب اللہ، سنت رسول کی روشنی میں جہاں ظاہر کی اصلاح کی، وہیں باطن کی بھی اصلاح کی. جہاں انسان کے روزے نماز کی اصلاح کی، وہیں انسان کے دل کی اصلاح بھی کتاب و سنت کی روشنی میں کی. گڑھے ہوئے وصول و ضوابط کے تحت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے لوگوں کا تزکیہ کیا اور جس انداز سے دل کی اصلاح کیا،
اسی انداز سے یہ گروہ ہمیشہ امت کی اصلاح کرتا رہا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. یہ فرق ہے. اسی لیے محدثین نے اپنی کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، امام عبداللہ ابن مبارک، حناد ابن السری، بہت سارے لوگ، وکیع ابن الجراح، اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. انہوں نے دل کی اصلاح، دل میں تقوی، دل میں اخلاص، دل میں زہد، بے نیازی پیدا ہو جائے، اسی پر انہوں نے کتابیں لکھی تھی. کتاب الزہد والرقائق. پھر جب محدثین خصوصاً امام بخاری اور مسلم کا زمانہ آیا، امام احمد بن حنبل کو ذرا دیکھو، پوری ایک مستقل کتاب الزہد لکھی ہے. امام بخاری اپنے صحیح کے اندر کتاب الایمان اور اپنے صحیح کے اندر ایک کتاب لکھی، کتاب الرقائق، دل کو نرم کر دینے والی، دل کی اصلاح کر دینے والی، دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے والی احادیث. امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، ان تمام حضرات نے بھی ہی کیا. ہر دور میں یہ سلسلہ محدثین نے جاری رکھا، یہاں تک کہ صدیاں گزر جانے کے بعد جب متاخرین کا زمانہ آیا، امام محی السنہ بغوی نے کتاب لکھی، شرح السنہ، کتاب الزہد والرقائق ہے. مشکات المصابیح، کتاب الزہد والرقائق. تو ہمیشہ سے اہل علم اور علماء، محدثین اور سلف، لوگوں کے دل کی اصلاح اور دل میں زہد، تقوی، ایمان، اخلاص، پرہیزگاری، خوف، رجا، اچھی امید، حسن ظن، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کی ہمیشہ علماء کوشش کرتے رہے. اور اہل الحدیث، محدثین برابر اس پر کتابیں بھی لکھتے رہے. کبھی اس سے دوری اور کنارہ کشی اختیار نہیں کی گئی. وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ اعمال قلبیہ کا یا عبادات قلبیہ کا بہت بڑا کردار ہے انسان کی اصلاح پر، بلکہ انسان کی ساری عبادات اور سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی عبادات قلبیہ پر ہے. اسی لیے ہمیشہ سے یہ سلسلہ جاری رہا، اور انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی آپ کے سامنے عبادات قلبیہ کا سلسلہ شروع کیا. انشاءاللہ اس سلسلے میں کئی باتیں آئیں گی عبادات قلبیہ کے بارے میں، اعمال قلب کے بارے میں. کیا کیا ہیں سب تو نہیں، لیکن ان میں سے اہم اہم چیزوں کا ہم تذکرہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم دل پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ سارا دار و مدار اس دل کی اصلاح پر ہے. دل کی اصلاح کیسے ہو، اور دل ہمارا صحیح کب ہوگا، ہمارے دل میں زہد و تقوی کیسے پیدا ہوگا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تھوڑی سی گفتگو اس دل پر کریں گے جو ہمارے اور آپ کے سینوں کے اندر موجود ہے، اور بتائیں گے کہ کتنی ضرورت، کتنی اہمیت اس چیز کی ہے. اس سلسلے میں ہم نے قرآن پاک سورہ شورى کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یعنی قیامت کا دن تو ایک ایسا دن ہے، قیامت کا دن ایک ایسا خطرناک، پریشان کن دن ہوگا. اس دن انسان کی نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ رشتے ناتے کام آئیں گے،
نہ فوج اور حکومت، قوت و طاقت کام آئے گی. اس قیامت کے دن حشر میں صرف ایک چیز انسان کے کام آئے گا، ایک ہی چیز ہوگی جو انسان کے کام آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کا دن تو وہ دن ہے، حساب کتاب کا دن ایسا خطرناک دن ہے کہ لا ينفع مال ولا بنون. اس دن نہ تو انسان کو اس کے اولاد فائدہ پہنچائے گی، بیٹے فائدہ پہنچائیں گے، ولا بنون، اور نہ اس کے مال. کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی دولت ہو، کتنا بھی خزانہ ہو، کتنا بھی دنیا کے اندر اس کو پاور حاصل ہو، لیکن سوائے انسان کو نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ تو اس کی اولاد. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صرف انسان نجات وہ پائے گا، فائدہ انسان کو جو چیز پہنچائے گی اور جو انسان کی نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اللہ نے فرمایا وہ قلب سلیم ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کا دن تو ایسا دن ہے کہ اس دن آدمی کو نہ اس کی اولاد کچھ کام فائدہ پہنچا سکے گی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کا مال، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. صرف ایک چیز ہے جو اس کو نجات دلائے گی، کامیاب بنائے گی. ایک ہی چیز سے فائدہ پہنچے گا، کون؟ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آیا ہو. قیامت کے دن انسان کے نجات کا ذریعہ، کامیابی کا سبب جو بنے گا اور جو چیز انسان کو فائدہ پہنچائے گی وہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب کے معنی دل، سلیم کے معنی سلامتی والا. کیا مطلب؟ یعنی وہ دل جو سلامت ہو، درست ہو. جس کا دل درست ہو، دل کے اعمال جس کے درست ہوں، عبادت گزار، اللہ کا فرما بردار دل جس کے سینے میں ہو، ایسا دل جس میں نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ بغض و عناد ہو، نہ نفاق ہو، نہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر کسی کی محبت غالب ہو، نہ ریاکاری اور مکاری دکھلاوا نہ ہو. ایسے دل کو کہا جاتا ہے قلب سلیم، جو اللہ رب العالمین کے فرما برداری کا فرما بردار ہوتا ہے، سلامتی والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے. باقی انشاءاللہ اگلے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.